کیا مزہ اس طرح کی حکمرانی کا کہ جس میں لوگ ہی آپ کو پسند نہ کریں، کہ ایک رفٹ پیدا ہوگی ان کے بیچ میں کہ ایک کہیں گے نہیں جی یہ تو آئینی ہے، بالکل بالکل، دوسرا کہے گا نہیں جی نہیں ہے، ہاں دونوں میں نے وہ کیک کی مثال دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیروکارڈ ریڈر ہیں، روحانی علمی۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وکلا، عوام اور کسان باہر نکلیں، اور اپنے نوجوانوں کو بھی انہوں نے آواز دی کہ جی اب، اور مین لیڈرز کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی احتجاج میں بھرپور ساتھ دیں اور باہر نکلیں۔ اور دوسرا شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر احتجاج کامیاب نہ ہوا تو 6 مہینے تک ہم کسی کو ہم اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ اور انہوں نے دوسرا کہا کہ جی سری لنکا اور والی مثال دی کہ جی وہاں سے 3 لاکھ لوگ، اور یہاں پر بھی 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جی باہر نکلیں گے تو کچھ ایسا ہوگا کہ کچھ کامیابی ملے گی۔ اب یہ احتجاج آگے کیا رنگ لائیں گے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، لاسٹ 2-3 ویڈیوز میں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وکلا کا اہم کردار آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ وکلا کا اب خان صاحب کی بھی کال ہے، وکلا کو، کسانوں کو اور عوام کو، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکلا ایک اہم کردار ادا کریں گے اور کسان بھی۔ دیکھیں وکلا سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم کسی کو برا کہیں گے اگلے دن ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی کام انہوں نے کیا ہو، اس لیے بھائی ہم سب کو کہتے ہیں آپ سب اچھے ہیں، اور جہاں پہ آپ بہتر سمجھیں آپ اپنا جو بھی ہے معاملہ کریں گے یہ، کیونکہ عدلیہ کا اہم ترین حصہ جو ہے وہ وکلا ہیں۔ وکلا نہ ہوں تو پھر عدالتیں بھی نہ ہوں، بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے نا، بالکل اور عدالتیں نہ ہوں تو پھر وکلا بھی نہ ہوں۔ بالکل یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور یہ دونوں پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ٹھیک ہے۔ جورس پروڈنس جو ہے، جو پڑھائی جاتی ہے وکلا کو، وہ رائٹ ٹو لائف ہے، اس کا مطلب ہے زندگی کا حق، اور یہی لوگ ہمارے محترم جج حضرات، ہمارے وکلا، ہمیں یہی اس حق کو دلانے میں ممید اور معاون ثابت ہوتے ہیں، اور ہمارا ڈپینڈنٹ ہم لوگ ہیں عدلیہ کے اوپر ہی۔ اچھا عدلیہ آپ کو بتا دوں اسٹرانگ ہوگی، سرپرائز دے گی۔ یہی میرا سوال تھا کہ عدلیہ کا کیا آگے ہے؟ سرپرائز دے گی عدلیہ، نظر آ رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی نئی شخصیت آ گئی، لوگ مایوس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں۔ اور ترمیمی بل یہ سب واپس ہوگا، کیونکہ ایسے ٹائم پہ پاس کیا گیا ہے کہ ٹائم کنڈیوسو نہیں تھا، اور جیسے حلف والے معاملات دیکھے، حکومتیں دیکھ لیں مصیبت میں آئیں یا نہیں آئیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا مزہ اس طرح کی حکمرانی کا کہ جس میں لوگ ہی آپ کو پسند نہ کریں، بالکل یا لوگ آپ پہ شک کریں۔ علی امین گنڈا پور کے اوپر کتنے لوگوں کو شک بھی ہے نا، بالکل وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم کے باقی بعد جو شک بہت زیادہ ہوا۔ باقی جو حکمران ہیں ان کے بھی حالات آپ دیکھ لیں۔ بالکل ٹائم ٹھیک ہونا ضروری ہے، یہ ٹائم ترمیم کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس حساب سے میں اگر بات کرتا ہوں زائچے کو دیکھتے ہوئے تو یہ چیز جو ہے نہیں چلتی۔ منصور علی شاہ صاحب کا بیان بھی اسی پہ آیا تھا پچھلے دنوں، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ترمیم کا انتظار کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اچھا آپ کو یاد ہے بھٹی صاحب ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک رفٹ پیدا ہوگی ان کے بیچ میں کہ ایک کہیں گے نہیں جی یہ تو آئینی ہے، بالکل بالکل، دوسرا کہے گا نہیں جی نہیں ہے، ہاں۔ دونوں میں نے وہ کیک کی مثال دی تھی بالکل کہ کوئی کہے گا میں کھانا ہے، کوئی کہے گا میں کھانا ہے، یاد ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اب وہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہی ہو رہا ہے۔ اب وہ ترمیم کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ جی وہاں سے ترمیم پاس ہوگی تو پھر ہم کوئی فیصلہ دیں گے، پھر اس کے بعد کچھ ہوگا۔ پاکستان ہے نا، کوئی مذاق تو یا پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ اگر سارا کچھ ترمیم نے کرنا تو ہمارا کیا کام ہے؟ بالکل صحیح، بالکل ایسے جو کرے گا شیر کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ شیر سے یاد آئے، شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر احتجاج ناکام ہوا تو 6 ماہ تک دوبارہ مومنٹم نہیں بن سکے گا، لوگ احتجاج کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اب عوام نہ نکلی تو 6 مہینے تک پھر یہ کھینچ جائیں گے کام گورنمنٹ جو ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں ہم اور آپ، ہم تو ہیں کیڑے مکوڑے، بالکل حشرات الارض ہیں، ہماری تو ہم ہوئے یا نہ ہوئے ایک برابر بالکل ہے۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہمیں مروڑ تروڑ
ہو سکتی ہے. اصل جو خیال کرنا ہے ہمارا وہ ہمارے حکمرانوں نے کرنا. اب جو سیارے ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کیا معاملات ہیں یہ آنے والے دنوں میں سامنے آتے جائیں گے. فروری مارچ تک نا بٹی صاحب بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بہت سارے کام، بہت سارے لوگ وہ مائنس بھی ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. اور سیاست سے بھی، اس سفیر سے بھی جس کو ہم زمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کون ہے اللہ کو پتہ ہے. مگر یہ ہے کہ کچھ چینجز ایسی جو ہیں وہ عمران خان کو لے کے آئیں گی. میرا خیال ہے مارچ اپریل تک گیپ لے لیں گے، اس کے بعد پھر ٹھیک ہے. کیونکہ راہو اور کیتو جو ہے نا ہم نے ان کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ ایکٹیو ہیں دونوں. عمران خان صاحب اگر باہر چلے گئے تو ان کے وہ بیانات اس طرح آئیں گے یا ان کو کہا جائے گا کہ جی بیانات پہ بھی کنٹرول رکھیں؟ وہاں سے باہر سے بیٹھ کے وہ کنٹرول تو کر سکتے ہیں نا ہر ایک چیز کو. جب میاں صاحب کی فیملی اور میاں صاحب گئے تھے نا سرور پیلس میں سعودی عربیہ میں، تو اس وقت نا میرا خیال ہے 6-7 سال رہے ہیں اس میں، تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. نام کا تو وہ محل تھا بالکل، مگر ایک طرح سے وہ قید ہی تھی. ٹھیک ہے، کچھ کھانا بھی ہوتا تھا تو وہ جو تھے نا عربس ان کی اجازت سے وہ. تو یہاں سے جب جلا وطنی کسی کی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس سے ایگریمنٹس وغیرہ سائن کروائے جاتے ہیں، تم سیاست نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے. پر عمران خان باز آنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عمران خان جو سوچ لیتے ہیں نا عمران خان وہ کرتے ہیں. ان کا ذائقہ اس طرح کا ہے. ہم کو تعریفیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے عمران خان کی. ساری دنیا کے ایسٹرالوجرز سوائے ایک آدھ اسپیشل کو چھوڑ کے ہاں مطلب کیا کہتے ہیں آہو تو باقی سب یہی بتاتے ہیں کہ ذائقہ اسٹرانگ ہے عمران خان کا. اب وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی خواہش بیان ہے، ہمیں کیا، میں تو ووٹ ہی نہیں دیا. بالکل. مجھے کوئی شوق ہوتا جی پی ٹی اے کو دے دوں یا پیپلز پارٹی. اچھا مجھے اصل پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ جب تک تھی نا، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، مجھے پیپلز پارٹی پسند تھی. ٹھیک ہے. شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ جی بنگلہ دیش میں 3 لاکھ لوگ نکلے، وہاں پوری حکومت کو تہس نہس کر دیا. 2-3 لاکھ پاکستانی عوام نکل آئے تو کافی ہے. لگتا ہے کہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ میں کر ہی کافی ہوں. مگر 2-3 لاکھ عوام نکلے گی تو کافی ہے. تو 2 لاکھ بھی نکل آئے. لوگ نکلیں گے اس دفعہ. اگر ایون میں آپ کو بتاؤں پوسٹ پون بھی کر دیا نا لوگوں نے. ٹھیک ہے. عمران خان کو بھی نہیں اس دفعہ انہوں نے بخشنا، کیونکہ میں آپ کی ویڈیوز میں کہتا آ رہا ہوں کہ لوگ اب ان کی انگلی پکڑ کے چلائیں گے ان کو، ادھر آ، ادھر چل، ادھر ٹور. خان صاحب بھی آئیں گے تو خان صاحب کو بھی چلائے گا. خان صاحب نے ہی تو یہ کلچر ڈیولپ کیا ہے کہ تنقید کرو، بالکل پازیٹیو تنقید کرو. مگر میں ایک بات بتاؤں، احتجاج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خون خرابہ ہو، دھماکے ہوں. احتجاج ہو آرام سے. آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ حکومت کی فیصلے جو ہیں وہ احتجاج کا اثر لیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں وہ روتی کی زبان ہے نا جو، کہتے ہیں دیکھا تیرا پک کستان، یا بھوکا باکی سے، مارا ماری سے، کاٹا کاٹی سے، یہ بولتے ہیں لوگ. تو یہ ایسے ہی ہے. ابھی تو ایک نا کلچر بٹی صاحب ڈیولپ ہونا ہے سیاست کا. ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا دینیات، اسلامیات نہیں، دینیات. بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچے ہیں نا 5ویں یا 6ٹھی کلاس سے ایک باریک سی کتاب سیاسیات کی بھی ان کو دیں. ہاں ان کو دیں کہ یہ سیاست ہوتی ہے. بچوں کے دماغ میں سیاست کو انڈکٹ کریں. علامہ اقبال نے نہیں کہا جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو انڈکٹ ہونا چاہیے. بھلے 20 صفحوں کی ایک کتاب ہے، وہ آپ ٹیکسٹ بک بورڈ کی وہ لگائیں، سیاسیات کے بیسکس جو ہیں وہ بچوں کو بتاتے رہیں، تاکہ ایز اے پولیٹیکل کلچر ہم لوگ ڈیولپ ہوں. ان چیزوں کی طرف نہیں کوئی بھی بات کرتا. بڑی بڑی رائے دے دیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہے وہ بیٹھ کے باتیں کریں گے. یہ بیسک چیزیں ہیں لوگوں. اب پھر دوسرا یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، یہ زیادہ ذائچے سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، ویسے ہی اپنی ایک فیلنگ بھی ہے
کہ سیاستدان جو ہیں وہ ایجوکیٹ نہیں ہونے دیتے لوگوں کو. کیوں نہیں ہونے دیتے؟ لوگوں کو سینس آئے گی, اچھے برے کی تمیز آئے گی, ووٹ کی قدر آئے گی, اپنا حق مانگیں گے وہ اس طرف جانے نہیں دیتے. بارہ اللہ ہمارے پاکستان کے لیے اچھا ضرور کرے گا, یہ میں بتاؤں انشاءاللہ. یہ جو اب سیٹن سیدھا ہوگا نا, دسمبر سے سیٹن جو سیدھا ہو رہا ہے سر, ہاں جی 15-16 تاریخ سے ہو گیا. اب پاکستان ایک اچھے پیٹرن کے اوپر چلنا شروع ہوگا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ 20 دسمبر سے اکنامک جو ہے نا اپ رائزنگ وہ ہلکی شروع ہوگی, معدنیات آئیں گی اور بہت ساری چیزیں. لوگ جو ہیں سال 1.5 سال 2 سال کے بعد کہیں گے کہ یار چلو واپس پاکستان. اس طرح کی سچویشن بہت جلدی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ جی بالکل آئے گا. اچھا سر, لاسٹ میں آخری کویسچن, اور وہی خان صاحب کا کہ جو ہر ویڈیو میں ہوتا ہے کہ نومبر خان صاحب کو کتنا سپورٹ کر رہا ہے, باہر آنے کے چانسز کتنے ہیں؟ خان صاحب کی سپورٹ جو ہے انٹرنیشنل وہ انٹیکٹ ہے. وہ انٹرنیشنل سپورٹ آئے گی نومبر میں. کافی زیادہ عمران خان کے اوپوننٹس کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے, اور ہوا بھی ہے. بیرون ممالک آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے. بالکل. وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں تو ہم دبا لیتے ہیں, پاکستان سے باہر جو اوورسیز ہیں ان کا کچھ کریں. تو انٹرنیشنل ہیلپ عمران خان کی جو ہے دیٹ ول برنگ دا کرنٹ رولرز ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ جہاں پہ وہ فیصلہ لیں گے ان کو کیا کرنا ہے. دیکھیں اپنی پرفارمنس کو اچھا کر لیں, ٹھیک ہے, وہ اگر نہیں ہونی تو پھر ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی عوام کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ اب وہ ہر کیا کہتے ہیں کہ حکمران سے پوچھیں گے کہ بھئی تم نے ہمارے لیے کیا کیا اور آگے کیا کرو گے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.